सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा, आज भी वो जो पराई का ईमां पैदा। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے اندر موجود تھے تو نمرود جو اس قوم کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے محل کی بلندی سے یہ دیکھا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے اندر ایک باغ میں تشریف فرما ہے، ایک انسان جو ہے جو انہی کی شکل و صورت کا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تو اس نے بھڑکتے شعلوں کے اوپر سے آپ کو پکارتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا اٹھو اور نکل آؤ۔ تو نمرود کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اس کو یہ امید تھی کہ شاید ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اب اٹھ کر باہر آئیں تو شاید یہ آگ آپ کو جلا دے گی، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے آگ سے بآسانی باہر تشریف لے کر آئے اور نمرود کے پاس پہنچے۔ تو نمرود نے پوچھا کہ تمہارے پاس وہ تمہاری ہی شکل کا کون سا دوسرا آدمی تھا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاس بھیجا تھا تاکہ مجھے اکیلے میں کسی قسم کی گھبراہٹ اور وحشت نہ ہو اور میں اس کے ساتھ گفتگو کے ذریعے انسیت حاصل کر سکوں۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے یہ نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائے قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو، یعنی جب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، دین حق کو قبول نہیں کر لیتے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ نمرود یہ ان 4 بادشاہوں میں سے گزرا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل زمین پر سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو پوری زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی، ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند و بالا حکومت عطا ہوئی وہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی، اور ایسی سلطنت کسی کو نہیں ملی، کیونکہ آپ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسا ملک عطا فرما، ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی دوسرے کو نہ ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنات پر، انسانوں پر، پرندوں پر، ہوا پر بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ یہ آپ سب سے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ دوسرے مسلمان بادشاہ سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں کہ جو ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ ان کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الکہف کے اندر فرمایا ہے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر سلطنت عطا فرمائی تھی، اور جو کفار ہیں، کافر بادشاہ ہیں، ان میں نمرود یہ وہ تھا کہ جس کو زمین پر سلطنت عطا ہوئی، اور دوسرا بخت نصر، اس کو شداد بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کو یعنی نمرود کو اور بخت نصر کو بھی روئے زمین پر جو ہے وہ سلطنت عطا کی گئی۔ تو یہ نمرود، اس میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر یہ خرابی تھی کہ یہ اپنے رب ہونے کا مدعی تھا۔ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں، اور اپنی قوم کو اس نے اس بات پر مقرر کیا ہوا تھا، مجبور کیا ہوا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، تم معبود نہیں ہو، تم اس کے بندے ہو۔ اس پر سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کا آپس میں مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی
قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، یعنی اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ جھگڑا یہ کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام سے جب اس نے کہا کہ میں معبود ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم معبود نہیں تم بندے ہو، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی، اس کو کوئی اور دوسرا جواب سوجا نہیں۔ اب ساری قوم اس کی موجود ہے اور اس کو اپنی بادشاہی کا بھرم، اپنی جو معبود جھوٹا معبود ہونا ہے اس کا بھرم بھی رکھنا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے پھر دو شخصوں کو بلایا جن میں سے ایک کے اوپر اس بات کا حکم ہو چکا تھا کہ یہ پھانسی پر چڑھے گا، اور دوسرے کے لیے اس بات کا حکم ہو چکا تھا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو اس نے جس کو پھانسی پر چڑھنا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور وہ کہ جس کے لیے اس بات کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس کو قتل کر دیا، اور اس پر یہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو میں نے بھی زندہ کیا میں نے مارا۔ تو اب یہ ایک عجیب سی بات تھی جو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کے سامنے ذکر کی گئی، حالانکہ مارنا کچھ اور ہے، چھوڑنا کچھ اور ہے، پیدا کرنا کچھ اور ہے، آزاد کر دینا کچھ اور ہے، مارنا اور ہے، پھانسی پر چڑھا دینا اور ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی موت عطا فرماتا ہے اور وہ پھانسی پر چڑھا دینا، سزائے موت دے دینا، اس کو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اس کی روح نکالی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس پر سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے ایک دوسری دلیل اس کے سامنے ذکر کی کہ یہ جاہل ہے۔ اب اس کے سامنے ایسی بات ذکر کی، کہا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل وہ ہے، میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اس کو مغرب سے لیا۔ یہ سن کر وہ نمرود مبہوت ہو گیا، بالکل پریشان ہو گیا کہ اب اس کیا جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تو اب وہ حیران و پریشان تھا، اس کے پاس کوئی دوسری دلیل موجود نہیں تھی۔ علماء کا یہاں پر اختلاف ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ، یہ کب پیش آیا؟ اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ آگ سے نکلنے کے بعد پیش آیا، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ آگ میں ڈالنے سے پہلے پیش آیا کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے نمرود کو اس بات پر بالکل خاموش کروا دیا کہ وہ رب نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے جب اس سے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب کے اندر اس کو غروب کرتا ہے، تو اس کا برعکس کر کے دکھا دے، تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جو نمرود ہے وہ بالکل خاموش ہو گیا، حالانکہ وہ یہ سوال کر سکتا تھا کہ یہ تو میں کرتا ہوں، مشرق سے میں نکالتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، آپ اپنے رب کو کہیے کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق کے اندر اس کو غروب کرے، حالانکہ اس نے یہ نہیں بولا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ تھی کہ نمرود سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو آگ میں دیکھ چکا تھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے اندر باغ بنا دیا، تو جو رب اس بات پر قادر ہے کہ آگ کو باغ میں تبدیل کر سکتا ہے، بلکہ آگ کے اندر باغ موجود ہو، جو رب یہ کر سکتا ہے وہ ضرور یہ بھی کر سکتا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالنے کی جگہ مغرب سے نکالے اور اس کو مشرق کے اندر غروب کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے، اور قرب قیامت کے اندر ایسا ہوگا بھی کہ سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے ایک مرتبہ نکلے گا بھی۔ تو اس لیے نمرود نے آگے گفتگو نہیں کی، وہ جواب آگے سے ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو دے نہیں پایا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ نمرود جواب نہیں دے پایا تو اس نے ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ اس نمرود کے سامنے کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی دلیلیں واضح ہو چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان لے کر نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اور اس کی قوم پر مچھروں کا عذاب یہ مقرر کیا۔ چنانچہ
تفسیر خزائن العرفان اور تفسیر نعیمی وغیرہ کے اندر ہے کہ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، اور مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہ آتی تھی، مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا، یعنی اوپر سے کوئی چیز ماری جاتی، دھمک ہوتی تو وہ مچھر چھوڑ دیتا ورنہ اس کو کاٹتا رہتا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے اس کے سر پر چپل مارے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے اس نے سلطنت کی، اور اب 400 سال تک اس کے اوپر اس طرح چپل برسائے جاتے رہے اور اسی ذلت کی حالت میں اس کو موت آئی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو جھٹلاتا ہے اور اس کے سامنے دلیل جب بالکل واضح ہو چکی ہوتی ہے تو اب اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے جھٹلانے والوں پر اسی طرح کے عذاب یہ آیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو کفار ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد کہ جب آپ نے دعوت اسلام دی تو اس کے بعد جو کفار ہیں وہ آپ کی امت دعوت کہلاتے ہیں، ان پر اجتماعی عذاب اس لیے نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت عامہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتا، یعنی ایسا عذاب کہ جس کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے۔ ورنہ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا کرتا تھا، اور یہی معاملہ نمرود اور اس کی قوم کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے جب ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود فرما دیا۔ ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی یہ قوم، ان کے اندر یہ بھی بدخصلت موجود تھی کہ یہ سورج کی، چاند کی اور ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اس گفتگو کو بھی ذکر کیا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اس طرح سمجھایا کہ جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کیا یہ رب ہے؟ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کہ جب رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ستاروں کی عبادت کرنے والے موجود ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ رب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ رب نہیں ہو سکتے، کیونکہ رات جب چھٹ گئی، رات ختم ہوئی تو یہ ستارے غائب ہو گئے۔ فرمایا کیسے رب ہیں کہ رات کو موجود تھے اب غائب ہو گئے؟ رب تو ایسا نہیں ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو سمجھایا کہ جو چاند کی عبادت کرنے والے تھے کہ رات میں جب چاند چمکنے لگا تو فرمایا کہ یہ رب ہو سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے سامنے وہ چاند جب غروب ہو گیا، غائب ہو گیا، تو فرمایا یہ کیسا رب ہو سکتا ہے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے کہ یہ چاند جو ہے میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب اس چاند کو بنانے والا ہے۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے سورج کے پجاریوں کو سمجھایا کہ سورج چمکتا ہوا سامنے آیا تو فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان تمام لوگوں سے بری ہوں، ان تمام چیزوں سے بری ہوں جن کو تم اپنا شریک بناتے ہو۔ تو ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے ایک بہترین انداز میں ان کو سمجھایا کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ کبھی آتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے، کبھی موجود ہوتا ہے، کبھی موجود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، تمہارا معبود جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں بلکہ ان چیزوں کو بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے صدقے طفیل اپنے ایمان پر مستقیم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک و کفر سے، بدعت سے، برے اعمال سے محفوظ رکھے، اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو معبود برحق ماننا ضروری ہے، یوں ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو ایک ماننے والے بنے، تو ساتھ ہی ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اس کی خوب خوب عبادت کرنی چاہیے۔ رب العزت جل و علا ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کر سکتے ہیں